میں نے ایک اسائنمنٹ آپ کو دیا ہوا تھا کہ جھوٹ بولنے کے جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، اور دوسرا میں نے دیا ہوا تھا کہ انسان کس طرح جھوٹ بولتا ہے جس کا اس کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ ڈسکس کریں اور جو بھی پریپیئرڈ ہے وہ مجھے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فردوس آپ بولیں. ہاں استاذہ، میرے ٹوٹل ہے استاذہ 6 to 7 پوائنٹس میں لکھی ہوئی ہوں. اس میں مین جو پہلا والا ہے میجر، وہ تو جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے، فرسٹ پوائنٹ. اور وہ فائدے کیسے کیسے ہیں وہ میں تھوڑا سب ٹائٹلس میں لکھی ہوں استاذہ. ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی اپنی غلطی چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ایک انسان، اور پھر کبھی اپنوں کا دل نہ دکھے اسی لیے بھی اگر وہ سچ بولے تو اپنوں کو سے کہیں دور نہ ہو جائے، نہ اپنے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے بھی وہ جھوٹ بولتا ہے. اور میں نے لکھی کہ دوسروں کے بیچ لڑائی لگانے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، اور اپنی یا پھر اپنے بچوں کے شادی کے رشتے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اور مال اور دوسروں کا مال اور زمین ہڑپنے کے لیے، یہاں بھی اس طرح بھی، یہاں یہ جگہ بھی جھوٹ بولتا ہے انسان دوسروں کا مال ہڑپنے کے لیے. اور کئی دفعہ کے پتہ ہونے کے باوجود بھی، فار ایگزامپل اب کہیں رشتے کی بات ہو رہی ہے یا کہیں پہ کچھ بھی ہو رہی، تو پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ وہ اس جگہ ٹھیک نہیں ہے معاملہ، تو کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، میرا لڑکا ہوتا تو میں خود دے دیتی تھی، ایسا بولتے. مطلب یہاں پہ بھی جھوٹ بولتے کہ کیوں بیکار کے ٹینشن لینے کا، نہیں بولنے کا، اپن کیوں بولنے کا، ایسا بول کے پتہ ہونے کے باوجود کہ وہاں پہ غلط ہے. تو جب ایک انسان ان کے مشورے کے لیے آتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور بچوں کو جھوٹ بولتا ہے، جیسے مینلی مدرس یا پھر جو بھی ہوتے ہیں کہ چلو بڈھا آ گیا، نہیں تو ایسا کچھ ڈرا کے کچھ بھی رہتا بھی نہیں، بڈھا بھی نہیں جی رہتا، چور بھی نہیں رہتا، لیکن ایسے بول دیتا ہے کہ ایسے یہ چھوٹے چھوٹے جو رہتے ہیں نا، ان کو شور نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ میں آتا ہے، جس ایسے ہی بول لیتے ہیں کہ بچہ کو چپ کرانے کے لیے. اور پتہ نہیں یہ پوائنٹ میں نے لکھی ہوں، پتہ نہیں بولنا چاہیے. جو وائف اینڈ ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ تو شاعری میں بڑھ کے چاند کی طرح ہے، میں تارے بچھا دوں گی، یہ بھی جھوٹ کتنے سے شامل ہوتا بلکہ میں لکھی ہوں سارا. ایسے پوائنٹس میں نے بنائے. اور مذاق میں جھوٹ بولنا یہ آپ پچھلے کلاس میں بول دیے تھے، اس لیے میں پوائنٹ نہیں مینشن کری تھی، آپ نے بتا دیا تھا مذاق میں جھوٹ بولتے بول کے. ابھی اور کوئی بتانا چاہتے ہیں؟ اچھا، مجھے ایک پوائنٹ ہے، پتہ نہیں ابھی یہ کیسے ہے، پر اپنے آپ کو کسی سرکل میں یا کسی ماحول میں یا اپنے آپ کو کسی جگہ فٹ کرنے کے لیے نا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب ایسے اپنا نا بڑائی کرتے ہیں، ہاں میں تو بہت یہ ہوں، وہ ہوں، میرا بہت یہ ہے نا، تو پھر مطلب وہ ایکسپٹ ہو جائیں گے نا اسٹیٹس وہ اس بتاتے ماحول. اپنا، بڑا ہاں اسٹیٹس ہاں، بتاتے. جی تو یہ جھوٹ ہی ہے نا. جی. ایون یہ بھی یہ جھوٹ بتاتے جو بات بھی بڑا آدمی رہتا ہے اس کے ہم رشتے دار ہیں، اس طرح بھی ہاں بتاتے. یہ جی ہاں، مطلب ایک اپنا اسٹیٹس پر یہ ہے کرنے. اور کبھی کبھی لوگ لگتا ہے کہ نا جھوٹ بولنے سے کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا، ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ لیکن نا سچ بولیں گے تو پھر ہمارے پھنس بنتے جائیں ہوئے گے. کام بگڑ جاتے. ہاں، جی تو جھوٹ کا سہارا مطلب ایزیلی لے لیتے، ایک جھوٹ بول دیا تو اس کے کئی پیچھے. جھوٹ بولنے پڑتے. جی ہاں یہ بھی ایک ہے نا. اور یہ ایک بات ہوتی ہے، جیسے ہم نے انگلش میں بولتے ہیں نا وائٹ لائز. وائٹ لائز مطلب سفید جھوٹ جو ہوتا ہے نا، کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، جیسے حالانکہ ایک بنا ہمارے دیتے ہیں اردو نا. میں سفید جھوٹ ہے بالکل جھوٹا، ایک دم سے جھوٹا بولا جاتا ہے جو. ہاں، جی ٹرانسلیشن میں یہ ہوتا ہے نا بہت انگلش زیادہ میں جھوٹا رہتا ہے، اس کو ہوتے ہیں. بولتے سفید جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی بالکل صاف ہاں ستھرا نظر آ رہا ہے، لیکن انگلش میں کچھ اور بول دیتے ہیں. صحیح. ہاں، اس کا میننگ بھی الگ ہو جاتا ہے نا. جی تو یہ بھی ہے، یہ بات بھی انہوں نے پھر بتایا نا، ذلت سے بچنے کے لیے بھی انسان جھوٹ بولتا ہے نا، کہ جی. کہیں ذلیل نہ ہو جاؤ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت، یہ یاد رکھیں. کبھی بھی یہ ہاں سوچے کہ یہ جھوٹ بول کے مجھے عزت ملنے والی، یہ غلط ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں ہر حال میں سچا ہو کے رہنا ہے. اور یہ بزنس میں جو جھوٹ بولتے ہیں، ہم، جو جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے نا، وہ ایک بزنس کا طریقہ ہوتا ہے. نہیں
ये झूठ हो गया। झूठ बोल के वो बोल रहा है कि मैंने अल्लाह की कसम इतने में लिया, और वो उतने प्राइस की नहीं रहती है। जब वो खरीदा था, फिर बोलना ही नहीं ना, कितने प्राइस बताने की क्या ज़रूरत है? और उसे ये नहीं, हाँ, तो वो क्या कर रहा है, उसको बेचना है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है कि ये मैंने अल्लाह की कसम इतने प्राइस में लिया, तो वही प्राइस में मैं कैसे दूँ? ये झूठ है। हम्म। झूठ जो भी बोलता है और अच्छा। बिज़नेस करता है, उसमें बरकतें कभी नहीं होती। आप देखेंगे जितने लोगों ने झूठ बोल के बिज़नेस किए, तो आप देखेंगे कि हम्म उनके बिज़नेस में बरकत नहीं होती। ख़ासकर से आप देखे होंगे कि सेल्समैन वग़ैरह आते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। कपड़े वाले कितना हम्म। झूठ बोलते हैं। क्या उनमें बरकतें हैं? कभी नहीं है नहीं ना, होगी हाँ। बरकत। हमेशा सच्चाई को अपनाएँ। एक वो इंसान तो है, वो बिजनेस करेगा तो अपना प्रॉफिट तो रखेगा हाँ, ही ना। तो वो प्रॉफ़िट रख तो सकता है, लेकिन मुझे नहीं वो सूट होता है इतने में। बस ये बोल के छोड़ हम्म दे, अगर नहीं देना है तो वो फिर अगर उस शख्स को लेना ही नहीं है उस प्राइस में, तो हम्म ओके, दूसरा कोई ले लेगा। लेकिन ये डर के कि मेरा ये कस्टमर जाएगा, इसको पकड़ के रखे, मैं ये बात करूँगा तो ले लेगा, तो ये झूठ है। तो कभी भी अच्छा। बिज़नेस हो या घरेलू मामलात, इसमें झूठ नहीं होना चाहिए, जिसमें बरकतें नहीं होती हैं। ठीक है? ओके। और एक एक पॉइंट मुझे ऐसे लगी है कि ना, इंसान झूठ तो नहीं बोलता है, पर वो सच को छुपाता है या बताता नहीं है। जैसे इन्होंने बताया ना कि रिश्तेदारी में, रिश्ते करने में, अ, कोई आपसे पूछ रहा है कि ना ये रिश्ता मेरे आया है बच्ची के लिए, बेटे के लिए, तो कोई कभी इंक्वायरी करते हैं ना, तो हम लोग झूठ तो नहीं बोलते, पर सच नहीं बोल भी नहीं सकते। बताते, या हाँ, कोई उस या वक़्त बोल छुपाते हैं, देना तो कि ये आप किसी और से पूछे, हो सकता है वो हमारे ही रिश्तेदारों के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि इसमें भी ये है कि रिश्ते जो होते हैं, अगर एकदम लड़की सपोज़ ऐसी गई गुज़री है, गलत राह पे है, हम्म तो अब हम्म हमारी ही रिश्तेदारी में आती है, तो हम तो नहीं बोल सकते ना, तो बोलना आप किसी और से पूछ लेना, क्योंकि हम बोल नहीं सकते। अच्छा। लेकिन गलत तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आगे क्या होता है, अक्सर ये होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये लड़की तो गलत राह पे थी, फिर हमें ही पकड़ते हैं लोग। देखिए तुम्हारी वज़ह से हमने रिश्ता किया, और हम्म। फिर वो तलाक की बातें और किया, हाँ। दंगे-फ़साद इन लोग में हो जाते हैं। तो हाँ, बेटर है कि, हाँ, ये होता और है, हाँ, हाँ, हाँ। ख़ासकर से रिश्ते के बारे में बात करें तो उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वो आगे की पूरी लाइफ़ ये नहीं है कि बस कुछ दिन के लिए वो हस्बैंड-वाइफ बने, ये तो ज़िंदगी भर का मामला है ना। जिंदगी तो हम मामला है, भी हाँ, हाँ, चाहेंगे हाँ। ना कि अगर हम अपने बच्चों की शादियाँ करें, तो हम भी इंक्वायरी करेंगे, और अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे, तो फिर हम छोड़े नहीं किसी को, हाँ? अच्छा, और एक पॉइंट मैंने जो दिया हुआ था, इंसान किस तरह से झूठ बोलता है जिसका उसको शऊर भी नहीं होता है, यानी बोल देता है लेकिन समझे बगैर वो झूठ बोलता है, ऐसे कौन से झूठ हैं? बोल रहे हैं, आप शांत? जी, आप बताएँ ना कि मतलब इंसान को शऊर ही नहीं होता है कि झूठ बोलता है वो। हुँ, तो उसके बारे में मैंने हाँ, पहले तो झूठ तो उम्मी गुफ्तगू में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को, और कसम भी फर्स्ट पॉइंट था, और कसम खाने में भी सच्ची कसम खाना चाहिए। तीसरा था कि गवाही देने में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मेन पॉइंट था कि अकीदे तौहीद में इंसान झूठ बोलता है, जिसका उसको शऊर ही नहीं रहता है। आज का मुसलमान जो है कलमा मुशरिक के मतलब बोलता है कि हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन फिर हम नमाज फेरते, सलाम फेरते, और अगर हमको कोई मुसीबत तकलीफ होती तो हम यहाँ भागते, तावीज लटकाते, मतलब हम झूठ बोलते अल्लाह से कि हम अल्लाह हम तेरी इबादत करते और तुझी से मदद चाहते। लेकिन फिर हम जब घबरा जाते तो हम बाबा के पास यहाँ वहाँ तावीज लटकाने, है ना, ये सब काम शुरू, यानी हमको शऊर भी नहीं रहता है, हमको समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट अकीदे तौहीद में, कि अकीदे तौहीद में भी इंसान को सच बोलना चाहिए, और अल्लाह और रसूल के बारे में भी जो बहतान लगाते, झूठ बोलते हैं ना, बिदत जो होती है कि हुँ, ये अल्लाह के रसूल की तरफ, अल्लाह के रसूल ने ऐसे किए, ये भी तो झूठ ही हुआ ना। जी। मजाक में झूठ बोलना, मजाक में भी लोग झूठ बोल देते हैं। हाँ, शऊर ही नहीं होता, मज़ाक में क्या बोल रहे हैं? अप्रैल फूल जो मनाते हैं, इसमें भी लोग झूठ बोलते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए ना। जी, बाज लोग अप्रैल फूल को बड़े खुशी खुशी मनाते हैं, जी। तो उसमें भी तो ये भी झूठ हो झूठ में जाता ही है ना। आता है। जी, अप्रैल फूल वगैरह हाँ, मनाना। हमारा जो सेकंड असाइनमेंट था, इंसान वादे खिलाफ़ी जो है वो कैसे करते हैं? वादे खिलाफ़ी यानी जो ब्रेकिंग प्रॉमिस होते हैं, वो कैसे करते हैं?
ہمارے جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں انہیں جنرل معلومات آپ دیں. اس میں کس نے پریپیئر کیا ہے وہ بتائیں. وعدہ کر کے نہیں آنا، مدد کے لیے وعدہ کر کے نہیں آنا استاذہ. مطلب کہ جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ فلاں دن آپ فلاں جگہ پہ آ جائیے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ آگے والا پرسن وعدہ کرے گا کہ ہاں میں پکا آ جاؤں گا، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں پکا آ جاؤں گا. اور جب اصل ٹائم جب آ جاتا ہے نا اس دن آنے کا، جو جس دن وعدہ کیا تھا، تو وہ نہیں آئے گا. ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا استاد، بنا کسی ریزن کے، مطلب وانٹڈلی جو شخص کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے بارے میں جو بول رہی ہوں میں. کسی سبب کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو وہ بات الگ ہے، ان ایکسپیکٹڈ تھنگس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو یہ پہلے آنا ہی نہیں چاہتا پہلے فرسٹ آف آل. تو ایسے ہی وعدہ کر دیتا، اور جس دن کام کا ٹائم آتا نا تو اس دن پھر ہمیں ویٹ کراتے رہتے، پھر وہ نہیں آتے استاد. اور اتنا بھی نہیں مینرز رکھتے کہ پھر فون کال کر کے بول دے کہ ہم نہیں آ رہے بول کے. پھر جو پرسن تھا نا مدد کے لیے گیا تھا، تو وہ دیکھ کے ویٹ کر کے اس کو فون لگایا کہ پوچھے گا کیا بھئی آتے بولے نہ نہیں آئے بولے تو ارے نہیں آنے ہوا بھئی ایسا بول کے پھر بولتے استاد. تو پھر یہ بھی وعدہ خلافی ہوتا ہے نا استاد. جی یہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں، یا تو آتے ہی نہیں ہیں اس وقت جو وعدہ کرتے ہیں، یا تو لیٹ ہی آ جاتے، جو ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم پہ نہیں آتے ہیں. یہ بہت زیادہ کامن ہے. اوکے، آپ کا دوسرا پوائنٹ بتائیں. جب وائف اینڈ ہسبینڈ کے بیچ میں جھگڑا فساد ہو جاتے ہیں اور پیچ اپ کے لیے دونوں طرف کے بڑوں کو بلاتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، تو غلطی اگر مطلب دونوں میں جس کی بھی غلطی ہوتی ہے وہ وعدہ کرتا ہے یا پھر وعدہ کرتی ہے کہ میں سدھر جاؤں گا، سدھر جاؤں گی، لیکن چند دن کے بعد وہ وعدہ خلافی کر لیتے ہیں. مطلب جس کی بھی غلطی ہوتی ہے وہ اسٹک آن نہیں ہوتے جو وعدہ کیا ہے پیچ اپ کے دوران. جی جلدی بھول جاتے ہیں، انسان جلدی بھول جاتا ہے نا کہ میں نے کیا کیا تھا وعدہ. اور پیسہ لے کے کام نہیں کرنا استاد. وعدہ کرتے ہیں فیس چاہے وہ جائز طریقے سے فیس ہو یا پھر ناجائز حرام طریقے سے رشوت بھی کیوں نہ ہو، جیسے جابس کے معاملے میں اور میڈیکل اور انجینئرنگ کے سیٹس کے بارے میں یا پھر کسی ریکمنڈیشن کے بارے میں پیسے لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں. یہ بھی وعدہ خلافی میں آتا ہے. جی، اور دھوکے بازی ہوتی ہے. ہاں، اور پھر ٹائم کا بھی صحیح، کل صبح میں 10 بجے آ جاؤں گا بول کے بولتے ہیں، ہم جا کے ویٹ کرتے ہیں 10 11 12 ہو جاتے، وہ نہیں آتے استاد. ٹریفک ایک بہانہ ہوتا ہے ہاں، ڈائریکٹ وانٹڈلی میں جو بول رہی سو ریزن ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا نا پرابلم. نہیں ٹریفک نہیں رہ کے بھی بولتے کہ ٹریفک تھی. ہاں صحیح بات ہے سر. اور جب قرض کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو شورٹی کے طور پہ جو آتے ہیں نا استاد، مڈل پرسن مطلب ضامین بولتے ہیں ہمارے یہاں، پتہ نہیں اردو صحیح ہے یا نہیں میری. مطلب جو تھرڈ سائڈ، مطلب میں ایک انسان سے قرض لے رہی ہوں، ایک اس سے قرض لے رہی ہوں، تو شورٹی کے لیے مسٹر ایکس ہے، تو مسٹر ایکس کو دھوکے میں ڈال کے میں قرض نہیں پھیڑوں گی، تو مسٹر ایکس کو پرابلم آ جائے گا، وعدہ خلافی کیوں ہوں میں. تو ایسا ہوتا استاد. اور لاسٹ پوائنٹ جو مجھے سوچا ہے کہ وراثت میں جو بہنوں کو پراپرٹی کے ایشوز میں جہاں بھی سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں کروا لیتے ہیں، اور پھر جب ضرورت جب پڑتی ہے وقت دینے کی تو وعدہ توڑ دیتے ہیں. جی، اور وہ حرام میں ہی جاتا ہے اکثر ایسے لوگوں کو. ہاں. اور کوئی بتائے گا؟ وعدے کے معاملے میں جیسے نا ٹال دینا، بنا وجہ ٹالتے رہنا، آگے بڑھاتے رہنا، کہنا کہ یہ تو ہم نے تو ٹائم لمٹ کا کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں کیا ہے، تو اس حساب سے بھی لوگ مطلب وعدہ توڑتے نہیں ہیں، بٹ اس کو آگے بڑھاتے رہتے، کروں گا جیسے نا کوئی چیز ہم کسی سے جیسے دکاندار سے منگاتے ہیں، اچھا بولتے ہیں ہاں لا کے دوں، تو کل آتا ہوں، لا کے دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، مطلب ایسے کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے، بٹ ایسے ٹالتے رہتے کوئی لوگ. اگر کوئی ریزن ہے تو الگ بات ہے، وہ پھر اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنے نوکر نہیں ہوتے. جی، انہیں اسٹاک بھی نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے بولنا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس فی الحال ہے نہیں، جب آئے گا تب بھیجیں گے. یا تو ان کے پاس ڈیلیوری بوائے نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ اگر مسئلہ ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ پھر وعدے خلافی میں نہیں آتی. اس میں اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں جو بہت زیادہ کامن ہے اور عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے.
کوئی کسی کو سیکرٹ بات یا کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے. جو سننے والی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں آپ بالکل بے فکر رہے، یہ بات تو صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی. وہ وعدہ کرتی ہے اور 2 منٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو کال کرنا شروع کرتی ہے اور ہر ایک کو بتانا شروع کر دیتی ہے کہ فلاں نے یہ بات مجھ سے کہی. کوئی بھی سیکرٹ ہو یا امپورٹنٹ چیز ہو، یہ جو بات تھی وہ بھی امانت تھی آپ کے پاس، لیکن انسان اس کو بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے سیکرٹ بتائی ہوئی ہوتی ہے یا امپورٹنٹ چیز بتائی ہوئی ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے سارے لوگوں کو بتا دی اس بارے میں. تو جب وہ اس سے پوچھتی ہیں تو پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کرتی ہیں کہ یہ ریزن تھا اس لیے مجھے بتانا پڑا. کچھ نہ کچھ جھوٹ بول دیتے ہیں. تو جو بھی منافقت کے جو سائنس بتائے ہوئے ہیں، جو 4 سائنس ہم نے پڑھے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جھوٹ سے ریلیٹڈ ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں جھوٹ ملا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے اور ہمیں مخلص مومن بنائے. آمین یا رب العالمین. کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے یا کوئی پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جی استاذہ، آپ نے مفاد پرست لوگوں کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہوئی تھی نا، تو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا تھا، اس لیے میں آپ کو جسٹ شیئر کر لینا چاہتی ہوں. مطلب جی نام ایسے نہیں بھی ہو سکتا بتانا ہے. ہاں، لیکن نام نہیں بتاؤں گی. ہاں جی وہ ایکچولی وہ کافر تھے، باپ اور بیٹا. پہلے باپ نے ماں باپ اور بیٹا تھا اور وہ کرسچنس تھے. تو باپ نے پہلے ایمان لے آئے تھے. تو باپ نے پھر آ کے ہم لوگوں سے کہا کہ مطلب یہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا ہے تو میں آپ کو ریلیٹ کر رہی ہوں. تو میرے ہسبینڈ اور ایسے بھی جو دین کا کام جو کرتے ہیں، مطلب جو ریورٹڈ لوگوں کو ہے، جو ان کو مالی مدد کرتے ہیں زکوٰۃ کی، تو ایسے فنڈنگ میں کہیں پہ ان کو پتہ چل گیا اور وہ جو باپ تھے وہ آ کے ہمارے ہسبینڈ کے جو گروپ ہے اس میں آ کے بولا کہ میرے بیٹے کو ایم سیٹ میں اتنا رینک آ گیا ہے. واقعی میں اچھا پڑھتا تھا وہ لڑکا. تو وہ ایمان بھی لانا چاہتا ہے، تو پہلے اس کو مطلب اسلام میں لے آیا. اس کے بعد جو یہ ڈاکٹر جو پڑھنے کا ہے اس کے لیے مالی مدد کے لیے پوچھنے لگا. تو ہم لوگوں نے مطلب کافی سارا زکوٰۃ کا مال جو بھی آتا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا شیئر کر کے، میں اور میرے ہسبینڈ کے فرینڈس اور ان کے فیملی ایسے کچھ زکوٰۃ کے پورا اماؤنٹ ڈال کر کے اچھے سے کالج میں ایڈمیشن کرا کے اس کو الگ سے رکھ کے اس کو لیپ ٹاپ سیل وغیرہ سب دیے تھے خدا. لیکن وہ جو نا صرف جب آپ نے جو بتائے تھے نا اپنے ہمارے جو مال کے لیے ہے، جو فائدہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے آیا تھا اس کا. تو وہ میرے ہسبینڈ نے بھاپ لیا تھا، لیکن جو باقی کے ممبرس تھے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنا اچھا کر رہا تھا اس کا، جیسا آپ نے کہا نا میٹھی میٹھی باتیں اور بیہیویئر. تو ایسے کیسے جاسوسی ویسے سے کر کے کیسے وتھ پروف وتھ مارکس ایوری تھنگ، جب کالج جا کے انکوائری کیے تو سب فراڈ نکلا اس کا. اس نے جوائن تو کیا ہے لیکن پڑھ نہیں رہا تھا. جب میرے ہسبینڈ نے مارک شیٹس پوچھے تھے تو ڈپلیکیٹ مارک شیٹس بنا کے بھیج رہا تھا. ایوری تھنگ واز ابو ڈسٹنکشن 80 90 ایسے سارے سبجیکٹس میں. تو پھر جو روم ہم رینٹ کے لیے دے رہے تھے وہاں پہ جا کے چھاپا مارا تو سارے ایک دم پورے پورن کے ویڈیوز تھے، اور جہاں پورا وہ مطلب جو اپنا مشنری تھا نا مشنری کا ورک کر رہا تھا. جو ہاں، تو پھر ویسا ہوا. وہ بہت بیڈ ایکسپیرینس تھا، تب سے بہت ڈر لگتا ہے. مطلب ہاں، کسی اس کو لیے یقین کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے. اسی لیے میں نے وہ زکوٰۃ کا جو ڈالا ہوا ہے دیکھو ویڈیوز پہ یوٹیوب پہ، وہ میں نے وہی بتایا ہوا ہے کہ ایسے ویسے جھٹ سے کسی کو نہ دے، پہلے معلوم کرے برابر سے. ہاں، فادر تھا نا کئی سال سے تھا ہمارے ساتھ، مطلب اتنا یس ٹوگیدر تھا ہمارے ساتھ. تو فادر ابھی بھی اچھا ہے وہ، لیکن بیٹا ایسا ہو گیا. جی، اس لیے معلوم پہلے کریں. اور ابھی آپ نے اچھی نیت سے دیے، انشاءاللہ آپ کو اجر تو ملے گا اس کا انشاءاللہ. لیکن نیکسٹ ٹائم یاد رکھے، پہلے معلومات نکالے کہ صحیح میں یہ اس کے حقدار ہے کیا نہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہے نا. ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں تو وہ جو دینے والے ہیں ہمارے پاس زکوٰۃ کے، وہ ہمارے اوپر بلائنڈلی بلیو کر کے دے رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ایسے ایرے گرے کو نہیں دیں گے. تو پہلے معلوم کریں اور پھر دیں. لیکن پھر بھی آپ کو نہیں معلوم تھا اور آپ نے یہ چیز کی، انشاءاللہ اس کا اللہ اجر دے دے گا.
لیکن پھر بھی آگے اب یہ ہے کہ بولتے ہیں نا کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ بار بار ڈسا نہیں جاتا کیونکہ وہ پہلے ہی احتیاط کر لیتا ہے. یہ جو بھی ہوتا ہے وہ بھی اچھے کے لیے ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا. اللہ بتانا چاہتا تھا. اچھا ہوا کہ ایک کے ساتھ ہی ہمارا یہ حال ہو گیا, ورنہ ہم ایسے ہی کئی لوگوں کو دیتے ہیں. اللہ نے ہماری آنکھ کھول دی. نیکسٹ کوشچن صحیح سے ریکارڈ نہیں ہوا, لیکن ان کا کوشچن یہ تھا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام دوسروں کو بولیں اور اگر خود نہیں کرتے تو بھی کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ بھی نیکی ہے کہ آپ نیکی کی باتیں دوسروں کو بتا رہے. دیٹس انف. یعنی خود عمل نہیں کیے تو بھی چلتا ہے. جیسے دوسروں کو نصیحت کرنا کہ میوزک نہیں سنے, لیکن اگر خود سن رہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ آلریڈی انہوں نے نیکی کی بات دوسروں تک پہنچا دی ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ میوزک کے بارے میں آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ میوزک حرام ہے, نہیں سنے, اور خود آپ سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے. وہ تو حرام ہے تو کیوں سن رہے ہیں آپ میوزک؟ اس لیے تو آگے آیت آئے گی کہ وہ بات کیوں کہتے جو خود نے عمل کرتے. پہلے خود عمل کریں اور پھر دوسروں کو بتایا. یہ نہیں ہونا چاہیے خود اس پہ عمل نہیں کرے, پہلے خود عمل کرے پھر اس کے بعد دوسروں کو بتایا. ویسے بھی میوزک حرام ہے تو کیوں ہم سن رہے ہیں؟ ٹرائی کریں کہ میوزک کو نکال دے گھر سے. وہ تو شیطان اندر داخل ہوتا ہے نا, شیطان وہاں رہتے ہیں جہاں میوزک بجتی ہے. خود عمل کرنا ہے. ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے عمل کے لیے پہلے سیکھ رہے ہیں, اس کے بعد دوسروں کو سکھا رہے ہیں. اگر ہمارے عمل رہیں گے تو لوگ سنیں گے, اور ہم عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے, ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں. اور اسی وقت سمے نہ واتا نا, اللہ تو نے بولا نا مجھے چونچا نہیں کرنا ہے, تو نے بولا تیرا حکم میرے سر آنکھوں پر, میں وہ کام کروں گا جو تو کرتا. مجھے کسی کی فکر نہیں ہے, نہ میرے ماں باپ کی نہ کسی کی. یعنی اگر ماں باپ بھی اگر ہمارے حرام چیز کرنے کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں سنیں گے, کیونکہ ماں باپ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں پر نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں کچھ کہنے کا رہے, ہم نہیں سنیں گے ان کی بات. ہم عمل کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ خود عمل کرنا اور ساتھ دوسروں کو بتانا. اور یہ ہو سکتا ہے جیسے فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں فار ایگزامپل, تو یہ بات ہم عمل نہیں کریں لیکن دوسروں کو بتا سکتے ہیں. ابھی دوسرے پیسے والے ہیں تو ان کو یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں زکوٰۃ فرض ہے. ابھی ہم پہ فرض نہیں, ہم نہیں دے رہے. ہم پہ حج بھی فرض نہیں, ہم حج پہ نہیں جا رہے. لیکن جو پیسے والے ہیں وہ ان کو بولنا ہمارا فرض ہے کہ حج کمپلسری ہے. حالانکہ ہم عمل نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ ہماری استطاعت نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. تو وہ الگ بات آتی ہے. لیکن میوزک نہیں سننا یہ تو فرض ہے, نہیں سننا ہے ہمیں, اور پھر بھی ہم سن رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ کہتے کچھ کرتے کچھ, منافقت ہے نا. اور اس کی پوچھ ہوگی. ہم نے جو بھی گناہ کیے تھے بچپن میں, میوزک سنے, موویز دیکھے, مغفرت مانگے اللہ سے کہ اللہ علم نہیں تھا مجھے, اور جو میں نے سنی تھی میں نے دیکھی تھی وہ مجھ سے بھلا دے, مجھے یاد بھی مت رہنے دینا. واللہ جو بھی میں نے دیکھی تھی مجھے نہ ایکٹر ایکٹریس کا نام یاد رہنے دینا, نہ کچھ, مجھ سے بھلا دے وہ چیز, اور صرف تیرا کلام مجھے یاد رکھنے دے. حرام چیز مجھ سے نکال دے, مجھے ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. اللہ مجھے آخری سانس تک دین پر استقامت دے, مجھے بھٹکنے سے بچا, مجھے مغضوب اور ضالین سے مت بنا, بلکہ مجھے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر, متقی میں شامل کر. تو آج ہی مغفرت کرے. آج ایک بات پتہ چلی, آج سے شروع کر دی, اور پھر شروع کرنے کے بعد دوسروں کو نصیحت کرے. ہم چھوٹی چھوٹی بات کو اگنور کرتے, بس دوسروں کو ہم فتوے دیتے, دوسروں کو نصیحتیں کرتے, لیکن اپنے آپ کو بھولتے. آگے آیت بھی آئے گی, سورہ البقرہ آیت نمبر 44 میں آئے گا, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہوں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہوں, باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہوں. کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ تو اس آیت میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے, لیکن
आपने जो क्वेश्चन किए इस मामले में, ये आयत मैंने कोट की कि लोगों को सिर्फ भलाइयों का हुक्म दे रहे हैं, लोगों को नसीहत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं, यानी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते बल्कि सिर्फ दूसरों को नसीहत करते हैं। तो इतनी भी समझ नहीं रखते हैं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर भी ये क्या है? मुनाफिकत है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे।